اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ رمضان المبارک جو بڑی برکتوں والا بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بے شک اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس ماہ مقدس میں آقا کریم علیہ السلام کے جو معمولات تھے ان میں ایک چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ صلی السلام اللہ بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کہتے کس چیز کو ہے؟ دعا یہ عربی کا لفظ ہے، دعا یدعو سے نکلا ہے، مطلب ہے پکارنا، کسی کو ندا دینا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حاجت طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور میرے رب نے اتنا خوبصورت انداز میں دعا کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا سبحان قبول کروں اللہ، گا۔ مجھ سے دعا مانگو۔ مجھ سے دعا مانگو، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جب کسی سے مانگیں گے نا، ایک دفعہ وہ دے گا، لیکن جب آپ دوبارہ اس کے دروازے پر دستک دیں گے تو وہ آپ کو جھڑک دے گا۔ لیکن میرے رب کا دربار ایسا ہے، میرا رب خود فرما رہا ہے کہ بار بار مجھ سے مانگو میں تمہیں بار بار عطا بار کروں بار عطا فرماؤں گا۔ بار بار سبحان عطا اللہ، کروں گا۔ کیا بات۔ اور آپ حضور علیہ السلام کی سیرت میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت میں کثرت سے دعاؤں کا جو ہے وہ آپ کو تذکرہ ملے گا۔ سبحان نبی پاک علیہ السلام مختلف مقامات پر دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں غزوات ہیں، غزوہ بدر ہوا، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے مسجد عریش میں جب جلوہ گر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ناز والی دعائیں مانگی۔ اسی طرح جب بھی کوئی اہم کام ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سبحان تو اللہ۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن، سبحان اللہ، کہ دعا سبحان مومن اللہ۔ کا ہتھیار ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہتھیار استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جنگ میں ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ جنگ میں اترے ہیں، آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا تو آپ کس چیز سے جنگ کریں گے؟ تو یہ مومن کا ایسا ہتھیار رب نے دیا ہے کہ دعائیں جو ہیں یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، دعائیں انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ کیا بات تو یہ جو ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو دیا ہے، تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر سب سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو اور اس کے بعد رب کے حضور دعا مانگے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا کو بڑی ایک اہمیت اسلام کے اندر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ اور دعائیں جو ہیں مختلف طرح کی دعائیں ہیں جو احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ اور دعا عموماً ہمارے ہاں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے، او جی ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ دعا ایک بڑا ایک مانگتے ہیں، اہم سا سوال ہوتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی ہم مطلب دعائیں مانگتے ہیں، سارے کام بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں جی، ہم نے کبھی نماز بھی نہیں چھوڑی جی، کبھی درود شریف بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، پر دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ عام سا عوام میں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ اس میں میں مشکات شریف کے حدیث پاک عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، اللہ اللہ، لیکن کیا اس بات۔ کا جو ثمرہ ہے وہ بعض صورتوں میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو اس نے مانگا اس کے حق میں بہتر تھا، میرے رب نے اس کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری صورت یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اس نے مانگا لیکن اس کے حق میں جو اس کا الٹرنیٹ تھا، جو اس کا متبادل تھا، میرے رب نے وہ عطا کیا۔ سبحان اور اللہ۔ تیسری صورت یہ بیان کی کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ اپنے نامہ اعمال میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں دیکھے گا، عرض کرے گا مولا یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں سبحان اور اللہ۔ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی گئی۔ سبحان تو اس اللہ۔ وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو مجھے آخرت میں یہ ثمرہ مل جاتا۔ کیا بات ہے جی، کیا تو بات ہے۔ دعائیں جو ہیں یہ قبول ہی قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کا انداز جو ہے وہ حضور نے ارشاد فرما دیا۔ صلی اللہ۔ تو لہٰذا جب بھی دعا مانگے تو یقین کے ساتھ دعا مانگے۔
اور اس یقین کامل کے ساتھ دعا مانگے کہ میں کسی عام بندے سے نہیں مانگ رہا بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس مالک سے مانگ رہا ہوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، میں اس مالک سے مانگ رہا ہوں کہ جس نے اس دنیا کو اسباب بنایا، وہی ہے جو میرے معاملات کو درست فرمائے گا، وہی ہے جو مجھے جو ہے وہ اپنے در کی وہ قربت عطا کرے گا کہ جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھی ہے۔ تو دعا جو ہے یہ اسلام میں اس کا بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا کنسپٹ ہے۔ تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعاؤں کو کثرت سے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہاں مجھے ایک بڑی پیاری ایک بات یاد آ گئی جی جی کہ عموماً لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم دعا مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، آپ اس نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو بھی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اچھا سبحان ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کسی بندے نے اسے پوچھا کہ بھائی تمہارا عمل تو اتنا کوئی خاص بڑا نہیں ہے، کہ کوئی ایسے تمہارے بظاہر کو اس طرح کے معاملات نہیں ہے کہ تم نے راتیں ساری عبادت میں گزارو یا روزے دار ہو یا تہجد گزارو، ایک عام تمہاری روٹین ہے جس سے انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن یہ کون سا ایسا تمہارے پاس وصف ہے، خوبی ہے کہ تم جو بھی دعا مانگتے ہو اللہ پاک وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بندے نے جو عمل بتایا آج ہم اس پر عمل کر لینا تو انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ عمل جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث پاک کی روشنی میں بھی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی خاص کوئی بہت بڑے ایسی عبادت کے معاملات تو نہیں ہے، ہاں میری ایک عادت یہ ہے کہ میں جس شخص کو بھی دیکھتا ہوں میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، سبحان اللہ، تو وہ دعائیں میرے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ کیا بات دیکھیں آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ نے ایک مزدور کو دیکھا جو بیچارہ جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، آپ دعا دیں یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دے، عطا فرما، مولا اس کی آج دہاڑی اچھی لگ جائے۔ آپ نے کسی بیمار کو دیکھا، آپ نے دعا کر دی مولا اس کو صحت عطا کر دے۔ جس شخص کو بھی دیکھیں، جس انداز میں دیکھیں، آپ اس کے حق میں دعائیں کر دیں، وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں مسلم شریف کی میں حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے نے اپنے مومن بھائی کے حق میں جو دعا مانگی ہے یا اللہ وہ دعائیں اس کے حق میں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نسخہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ لوگوں کو دعائیں دینا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو نوازنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کے حق میں تنہائی میں دعا مانگیں، آپ جب کسی شخص کو دیکھیں اس کے حق میں دعا مانگیں، وہ تمام کی تمام دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ مفتی صاحب دعا کے بارے میں بتا رہے تھے، قرآن و حدیث میں دعا کے